السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس پر۔ آج ہمارے ایک بھائی نے ایک سوال پوچھا تھا کہ مغرب کی نماز اور وتر کی نماز پڑھنے میں فرق کیا ہے، یعنی کہ مغرب کی نماز میں جو مغرب کی 3 رکعت نماز فرض ہوتی ہے اس میں بھی 3 رکعت ہوتی ہے، اور عشاء میں جو آپ 3 رکعت نماز وتر کی جو نماز پڑھتے ہیں اسی میں بھی 3 رکعت ہوتی ہے۔ تو اس میں پڑھنے میں فرق کیا ہے، کیا ان میں کوئی فرق ہے پڑھنے میں؟ تو اگر کوئی فرق ہو تو بتائیں کس طریقے سے جو ہے مطلب عشاء میں جو وتر کی نماز پڑھی جائے گی 3 رکعت وہ کیسے پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو وتر کی نماز ہے وہ ہم پر واجب ہے۔ اگر کبھی غفلت سے اگر چھوٹ جائے تو اس کی جو ہے مطلب قضا جو ہے وہ واجب ہے۔ جس طریقے سے فرض نماز کی قضا فرض ہے، اسی طریقے سے واجب نماز کی قضا جو ہے وہ واجب ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اس کے بعد میں جو وتر کی نماز پڑھنے کا جو سمے ہوتا ہے، جو وقت ہوتا ہے، وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کا ہے۔ عشاء کی نماز کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی عشاء کی نماز پڑھنے کا وقت ہو جائے اور اس کے بعد میں عشاء کی فرض نماز جب پڑھ لی جائے تو اس کے بعد آپ کبھی بھی جو ہے وتر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم یہاں پر ترتیب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور بالکل ترتیب کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ ترتیب کا مطلب کہ کیا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے عشاء میں 17 رکعت ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم جو 4 رکعت نماز سنت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اگر ہم مسجد میں جاتے ہیں تو 4 رکعت نماز جو ہے امام صاحب کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اگر ہم گھر پہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی الگ وہ اکیلے پڑھتے ہیں، لیکن وہ 4 رکعت نماز عشاء کی فرض ہوتی ہے۔ فرض پڑھنے کے بعد ہم 2 رکعت نماز عشاء کی سنت پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، اس کے بعد 3 رکعت نماز وتر واجب پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ ترتیب وار جو ہے 17 رکعت ہو جاتی ہے، جو کہ عشاء میں ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے نماز کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عشاء کی فرض نماز سے پہلے آپ جو ہے مطلب وتر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ بات یاد رکھیں۔ اب دوسرا مسئلہ یہ بھی ساتھ میں یاد رکھیں کہ ماہ رمضان کے علاوہ وتر کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ ماہ رمضان میں جب ہم تراویح جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وتر بھی ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ باقی 11 مہینے میں جو ہے مطلب ہم جو ہے مطلب جو ہے مسجد میں ہو یا پھر گھر پہ تو ویسے ہم اکیلے پڑھتے ہیں، لیکن اگر مسجد میں بھی اگر ہوتے ہیں تو الگ الگ سارے لوگ اپنی اپنی نماز پڑھتے ہیں۔ تو قاعدہ بھی یہی ہے اور شریعت کا قانون بھی یہی ہے کہ جب رمضان المبارک میں آپ عشاء کی نماز آپ تراویح کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں تو پھر جو ہے مطلب یہ وتر بھی آپ جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھیں، تراویح جب آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو۔ اب وتر میں کی نماز میں اور مغرب کی جو 3 رکعت نماز فرض ہے اس کے پڑھنے میں فرق کیا ہے، انہوں نے سوال یہ پوچھا تھا نا، تو اب میں یہاں پر بتا دیتا ہوں، سنیے بڑی غور سے سنیے گا کہ فرق تو بالکل نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں، فرق یہاں پر نہیں ہے، صرف تھوڑا سا فرق ہے، ورنہ باقی جس طرح سے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے یہ نماز پڑھی جاتی ہے، بس اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نیت کریں، حالانکہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر آپ زبان سے کہہ بھی لیتے ہیں تو کچھ الفاظ تو وہ مستحب ہے، جس طریقے سے کہ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز وتر واجب واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر آپ کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، اور اٹھانے کے بعد ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں، یہ آپ مغرب کی نماز میں کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو جو ہے مطلب ثنا پڑھنی ہے، جس طرح سے مغرب کی نماز میں آپ ثنا پڑھتے ہیں، یعنی سبحانک اللہم پوری پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ جو جس طریقے سے مغرب کی نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے وتر کی نماز میں بھی آپ کو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم ہوتی ہے تو یہاں پر جو ہے مطلب جس طریقے سے مغرب میں کی نماز میں آپ سورہ فاتحہ پوری پڑھتے ہیں، یہیں پر بھی سورہ فاتحہ پوری پڑھیں، کیونکہ سورہ فاتحہ پوری نماز میں پڑھنا کیا ہے، واجب ہے، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے اس کے بعد میں اگر آپ کو کوئی سورت یاد ہے تو وہ سورت ملائیں، ورنہ کوئی 3 آیتیں چھوٹی وہ آپ ملا لیں، تو یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں، جس طریقے سے آپ مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں ملاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد میں جیسے سورت ختم ہوتی ہے تو آپ ایک رکوع کرتے ہیں، رکوع میں 3 تسبیح کہتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے، اور پھر آپ جو ہے 2 سجدے کرتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ پہلی رکعت ہو جاتی ہے۔ مغرب میں بھی سیم اسی طریقے سے ہوتی ہے اور عشاء میں بھی سیم اسی طریقے، جو عشاء کی جو ہے وتر کی نماز ہے، اسی میں پہلی رکعت کی بات کر رہا ہوں۔ پہلی رکعت جیسے ہی 2 سجدے آپ نے مکمل کیے، اب دوسری رکعت کے لیے جیسے آپ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہی آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ آپ پڑھی، اس کے بعد میں آپ کو کوئی سورت ملانی ہے۔ آپ جو ہے مطلب مغرب کی نماز میں بھی ملاتے ہیں کیونکہ یہ دوسری رکعت ابھی چل رہی ہے، تو اسی طریقے سے عشاء کی وتر کی نماز میں بھی دوسری رکعت میں ایک سورت ملانی ہے آپ کو۔ جیسے ہی سورت ختم ہوتی ہے تو مغرب کی نماز میں جس طریقے سے آپ رکوع کرتے ہیں، اسی طریقے سے عشاء کی نماز میں بھی آپ، عشاء کی وتر کی نماز میں بھی آپ ایک رکوع کر لیں۔ رکوع کرنے کے بعد میں رکوع جیسے آپ کا مکمل ہو جائے اور پھر 2 سجدے کریں، جیسا کہ مغرب کی نماز میں آپ کرتے ہیں، کیونکہ مغرب اور عشاء کی جو وتر کی نماز میں اس کا فرق آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ مغرب کی 2 رکعت جیسے آپ جو ہے دوسری رکعت کے دونوں سجدے مکمل کر لیتے ہیں، تو اب یہاں پر آپ جو ہے اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں، تو یعنی یہاں پر پورا اتحیات پڑھنا ضروری ہے، پورا اتحیات پڑھنا ضروری ہے۔ اب دوسری رکعت میں اسی طریقے سے وتر واجب کی نماز جو ہوتی ہے، عشاء کی جو وتر کی نماز ہوتی ہے، اسی میں بھی اسی طریقے سے دوسری نماز میں پورا اتحیات پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چاہے وہ 4 رکعت والی نماز ہو، فرض نماز ہو، یا پھر 3 رکعت والی فرض نماز ہو، یا پھر عشاء کی 3 رکعت نماز وتر کی نماز ہو، ٹھیک ہے، ان میں جب دوسرے جو ہے مطلب پہلا قاعدہ آپ کرتے ہیں، پہلا قاعدے کا مطلب ہے کہ جب آپ اتحیات پڑھتے ہیں تو صرف اتحیات پڑھ کے ہی آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ اتحیات کے بعد آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، یعنی نہیں اتنا بیٹھا رہنا ہے، کیونکہ اتحیات کے بعد فوراً کھڑا ہونا، یعنی تیسری رکعت کے لیے فوراً کھڑا ہونا، چاہے فرض کی نماز ہو چاہے وہ وتر کی نماز ہو، یہ جو ہے واجب ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر یہ واجب ترک ہو جاتا ہے تو پھر آپ پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی دوسری رکعت پوری ہو گئی، یعنی اتحیات آپ نے پڑھ لیا، تو آپ کو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا، جس طرح سے آپ مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مغرب کی نماز میں کیا ہوتا ہے کہ تیسری رکعت میں صرف حکم یہ ہے کہ ہمیں آپ صرف اور صرف الحمد شریف پوری پڑھنے کا حکم ہے، سورہ فاتحہ پوری پڑھ کر، یعنی بعد میں سورت نہیں ملانی ہے مغرب کی نماز میں، تیسری رکعت میں تو مسئلہ یہ ہے۔ لیکن عشاء کی جو وتر کی نماز آپ پڑھتے ہیں تو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں بھی آپ کو ایک سورت ملانی ہے۔ جیسے سورت ختم ہوتی ہے تو اب آپ کو سیدھا رکوع نہیں جانا ہے، یعنی جس طریقے سے مغرب کی نماز میں آپ تیسری رکعت میں سیدھا رکوع چلے جاتے ہیں، اس طریقے سے وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں آپ کو سیدھا رکوع نہیں جانا ہے، بلکہ جیسے ہی کوئی سورت آپ ملاتے ہیں، جیسے آپ نے سورت ملائی انا اعطیناک الکوثر، پوری جیسے ہی آپ نے ختم وہ کی، اس کے بعد میں آپ کو کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو ناف کے نیچے واپس باندھ لینا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو ایک دعا پڑھنی ہے، اس دعا کو کہتے ہیں دعائے قنوت، ٹھیک ہے، اور یہ دعائے قنوت نماز میں واجب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو یاد نہ ہو تو وہ یاد کرے، جب تک یاد نہ ہو تب تک وہ اللہم ربنا آتنا بھی پڑھ سکتا ہے، 3 مرتبہ اللہم اغفر لی بھی پڑھ سکتا ہے، یہ بات یاد رکھے، لیکن بہرحال دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، یہ بات یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی دعائے قنوت ختم ہوتی ہے، یعنی ملحق تک جب جاتے ہیں آپ، جیسے ہی دعائے قنوت ختم ہوتی ہے اب آپ کو رکوع کرنا ہے۔ رکوع کرنے کے جب پورا رکوع جو ہے ادا کر لیں، یعنی 3 مرتبہ تسبیح کر لیں اس میں رکوع کی، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ اب جیسے یہ جو ہے مطلب 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح ہو جاتی ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ کو کھڑا ہونا ہے، اور اس کے بعد میں 2 سجدوں کے لیے جانا ہے۔ 2 سجدے جیسے ہی مکمل ہو جاتے ہیں تو پورا اتحیات آپ کو پڑھنا ہے، پھر درود ابراہیم آپ کو پڑھنی ہے، پھر دعائے معصورہ جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھنی ہے، اس کے بعد میں سلام پھیر لینا ہے۔ اس طریقے سے وتر کی نماز جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کی نماز جو 3 رکعت فرض ہے اس میں، اور عشاء کی جو 3 رکعت کی جو وتر کی نماز ہے اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ مغرب کی جو تیسری رکعت اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر کے رکوع کر کے 2 سجدے کر کے سلام پھیر، اتحیات پڑھنے کے بعد میں درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد صرف سلام پھیر لینا ہے۔ لیکن وتر کی نماز میں ایسا نہیں کرنا ہے، وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملانی ہوتی ہے، سورت ختم ہونے کے بعد میں
اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ بھی اٹھانا ہے، یعنی ایک تکبیر زیادہ کہنی ہے، اور اس کے بعد میں رکوع کرنا جو ہے تکبیر کہنے کے بعد معاف کیجیے گا دعائے قنوت پڑھنی ہے، دعائے قنوت جیسے ہی ختم ہوتی ہے اس کے بعد میں رکوع کرنا ہے، رکوع کرنے کے بعد 2 سجدے کرنے ہوتے ہیں، 2 سجدے کرنے کے بعد میں اتحیات پڑھنا ہے، ایک اتحیات پڑھنے کے بعد میں جو درود ابراہیم ہوتی ہے وہ پوری کرنی ہوتی ہے، درود ابراہیم کے بعد دعائے معصورہ پڑھ کر کے آپ سلام پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہے مطلب دونوں میں فرق ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ نماز پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور نیک ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے۔ ویڈیو کو ثواب کے نیچے شیئر ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔